لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. اس ماہ محرم کی اس لیکچر سیریز میں ہم اصول دین یعنی ہمارے جو دین کی جڑیں ہے، جو ہمارے روٹس ہے، جو جس پر ہمارا دین قائم ہے، وہ سارے روٹس آف ریلیجن جو اصول دین ہے اس کو جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم ہمارے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر سکے. کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اپنا ایمان بچانا زیادہ مشکل ہوگا، ہاتھ پر آگ لے کر کھڑے رہنا زیادہ آسان ہوگا. اور اسی لیے امام علیہ السلام نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، وہ جو دعا ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جسے ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے اس زمانے میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے، میرے دل کو جو ہے سچے دین پر رکھ. کیپ اٹ آن دا ریئل ریلیجن. ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے دین کی نالج بھی ہونی چاہیے، اصول دین کی نالج بھی ہونی چاہیے، تاکہ کل جا کے اگر ہمیں کوئی کویسچن آئے تو ہمارے پاس پہلے سے جواب تیار ہو. رائٹ؟ اگر ہمیں آگے جا کر کچھ ڈاؤٹ آئے، کچھ کویسچن آئے، تو ہم ہمارے بیسکس کی طرف جائیں، ہم ہمارے روٹس کی طرف جائیں، جہاں سے ہم سیکھیں کہ دین اسلام کے ایکچوئل روٹس کیا ہے، اللہ ایکچولی کیا کہنا چاہتا ہے، دین اسلام کا پرپس کیا ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے جو ہے دین کی ضرورت دیکھا تھا، نیڈ آف ریلیجن دیکھا تھا. سیکنڈ لیکچر میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کی کیا ضرورت ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ، یہ سب. تھرڈ لیکچر میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ کی عدالت کیوں ضروری ہے. چوتھے لیکچر میں ہم نے نبوت ڈسکس کیا تھا، نبوت کا پارٹ 1، کہ جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 1,24,000 پروفٹس کو بھیجا، تو اس کا کیا پرپس تھا. رائٹ؟ ان کی کیا ضرورت تھی، ان کے کیا معجزات تھے، ان کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن تھی. اس کے بعد کل لیکچر 5 میں ہم نے نبوت پارٹ 2 کے بارے میں پڑھا، کہ جس میں ہم نے نبیوں کی سٹوریز کے بارے میں دیکھا، اسپیسیفکلی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج اس لیکچر 6 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا، کیونکہ وہ ختم نبی تھے، لاسٹ پروفٹ تھے، سید المرسلین تھے، سارے پروفٹس کے چیف بھی تھے، سارے پروفٹس کے لیڈر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ لاسٹ پروفٹ تھے، ان کے بعد اور کوئی پروفٹ نہیں ہے. تو کیا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پوائنٹ، کہ اللہ اپنے کسی نہ کسی حجت کو، کسی نہ کسی ریپریزنٹیٹیو کو دنیا میں رکھتا ہے، نہیں تو دنیا بنا خدا کی حجت کے برباد ہو جائے گی.
تو رسول اللہ تو آخری پروفٹ تھے، تو کیا اللہ نے ایسا کوئی سسٹم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری جانے کے بعد کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جو اللہ کی حجت اس دنیا میں ہو اور جو لوگوں کو گائیڈ کرے؟ کئی لوگ کہیں گے کہ بھائی رسول اللہ گئے تھے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، ہم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے جو ہے بعد رسول امامت کا سسٹم رکھا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ آیت جو ہے قرآن مجید کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جن کے پاس اتھارٹی ہے، جو اولی الامر ہے۔ اب کون ہے یہ اولی الامر؟ کوسچن آتا ہے نا کہ بھائی چلو سمجھ گیا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی میری اطاعت کرو، اگریڈ، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگریڈ، رسول اللہ کو مانو، اگریڈ، ان کی باتیں مانو، اگریڈ، یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر اللہ اپوائنٹ کرتا ہے، رسول اللہ اپوائنٹ کرتے ہیں؟ یہ اولی الامر کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ساری آیتوں کے بارے میں اپنے اصحاب کو بتاتے تھے کہ اللہ نے فار ایگزامپل اگر ایک آیت نازل کی تو اس آیت کا کیا میننگ ہے، اس آیت کا کیا جو ہے پوائنٹ ہے، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کہا کہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اولی الامر ہیں۔ اب کوشچن آتا ہے کہ کیا اولی الامر کی ضرورت ہے، کیا خلیفہ کی ضرورت ہے؟ کہ بھائی کیوں؟ رسول اللہ بتا کے چلے گئے، ختم ہو گیا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پیرنٹس، ڈیڈی ممی اگر گھر سے باہر جاتے ہیں کچھ کام سے، ان کو ارجنٹلی جانا ہے، رائٹ، اور گھر میں اور کوئی بڑا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا کڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے سب کی رسپانسبلٹی دے کر جاتے ہیں، رائٹ۔ تو جب ایک چھوٹے سی گھر میں ایک پیرنٹس ایک گھر کو بنا کسی ذمہ دار کے چھوڑ کے نہیں جاتے، تو کیا یہ پورے دین اسلام کو رسول اللہ بنا کسی گائیڈ کرنے والے کے، بنا کسی کنٹرول کرنے والے کے، بنا کسی سنبھالنے والے کے چھوڑ کر چلے جاتے؟ نہیں، لاجک میں نہیں بیٹھتا، رائٹ۔ اسی لیے خلیفہ کا ہونا، رسول اللہ کے بعد امام کا ہونا، ان کا جانشین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کوشچن آتا ہے کہ کون اپوائنٹ کرتا ہے، رائٹ؟ بھائی انسان اپوائنٹ کریں گے، اللہ اپوائنٹ کرے گا، کون اپوائنٹ کرے گا؟ رسول اللہ اپوائنٹ کریں گے، لوگ اپوائنٹ کریں گے، کون اپوائنٹ کرے گا؟ اس کا اگزامپل ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے، کیونکہ قرآن یقیناً اللہ کہتا ہے ہدن للمتقین، متقیوں کے لیے جو ہے ہدایت ہے۔ تو آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ کون اپوائنٹ کرے گا امام۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124، اس میں اللہ جناب ابراہیم کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اور اس آیت میں ڈسکس کرتے وقت اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں آیت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، یقیناً ہم آپ کو امام اپوائنٹ کرتے ہیں۔ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ اللہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ دوسرا ایگزامپل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں ہم اگر دیکھیں تو اللہ جناب آدم کے کریشن کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اور جب یہ ڈسکشن ہوتا ہے تو اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للارض خلیفہ، surely I am going to appoint a خلیفہ on earth، یقیناً میں جو ہے دنیا میں زمین پر جو ہے خلیفہ اپوائنٹ کروں گا، انی جاعلک للارض خلیفہ۔ تو دو انسٹنسز پہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم اپوائنٹ کریں گے، انی جاعلک للارض خلیفہ، ہم اپوائنٹ کریں گے۔ تو دو انسٹنسز سے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کا، امام کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا پوائنٹ کلیئر ہوا؟
Everybody with me? Thank you very much. تو کوشچن آتا ہے کہ بھائی لوگ کیوں اپوائنٹ نہیں کر سکتے؟ اللہ نے اتنا اسٹرکٹ کیوں رکھا ہے کہ اللہ ہی اپوائنٹ کرے گا، انسان کیوں اپوائنٹ نہیں کر سکتا؟ فار ایگزامپل آپ کے اسکول میں کلاس مانیٹر جو ہوتا ہے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے، رائٹ؟ جب اسکول چالو تھی تب ایک کلاس مانیٹر ہوتے تھے، ہاؤس رو کیپٹنز ہوتے تھے، رائٹ؟ ہاؤس کیپٹنز ہوتے تھے، ڈسپلن مانیٹرز جو بھی اسکولز میں ہوتے تھے. تو اگر مانیٹر کا اپوائنٹمنٹ اگر ہونے والا ہے اور کلاس کے سب لوگ سے کہے کہ آپ جو ہے چوز کرو، فار ایگزامپل 4 لوگ کھڑے ہیں مانیٹر کے لیے، اے بی سی اور ڈی، رائٹ؟ اب بولے کہ بھائی اس میں سے آپ چوز کرو کہ کون مانیٹر بنے گا. آپ کس کو چوز کرو گے ایز اے مانیٹر؟ آپ اسی کو چوز کرو گے جو آپ کا دوست ہوگا، جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، رائٹ؟ اگر فار ایگزامپل 4 لوگ ہیں، 4 میں سے 2 آپ کے دوست ہیں، 2 جو ہے ان کے ساتھ آپ کی جو ہے بات نہیں ہے، یا جو ہے آپ فرینڈز نہیں ہو، جو اچھی بات نہیں، ہمیں جو ہے فرینڈز رہنا چاہیے، رائٹ؟ ہمیں جو ہے دشمنی صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے رکھنی چاہیے، اللہ کے دشمنوں سے رکھنی چاہیے. لیکن جب ہمارے اسکول میں فرینڈز ہیں، ہمارے جو ہے نیبرز ہیں، ہمیں جو ہے ان سے جو ہے دوستی بنائے رکھنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شارٹ سٹوری خالی میں یہاں سناتے جاؤں گا. ایک بار ایک یہودی عورت جو ہے مدینہ میں، سٹوری آپ سب نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وہاں اس رستے سے جاتے تھے وہ روز جو ہے رسول اللہ پر جو ہے کچرا پھینکتی تھی، ڈیلی کچرا پھینکتی تھی. ایک دن اس نے کچرا نہیں پھینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہے؟ رسول اللہ گئے، اس نے کہا بدلہ لینے آئے جب میں بیمار ہوں. رسول اللہ نے کہا نہیں، میرے اللہ نے، میرے دین نے ٹیچنگ دی ہے کہ میں جو ہے جو بیمار ہے اس کی عیادت کو جاؤں، جو بیمار ہے اس کو دیکھنے جاؤں. تو وہ عورت عجیب ہو گئی کہ میں اس پہ روز کچرا پھینکتی تھی، یہ پھر بھی جو ہے میں مسلمان نہیں ہوں، پھر بھی جو ہے میرے سے اتنے اچھے بیہیویئر سے پیش آ رہا ہے. سو رسول اللہ کے بیہیویئر سے جو ہے لوگ جو ہے دین اسلام کو قبول کی، نہ کہ تلوار کے زور پر. تو ہمیں بھی اپنا کیریکٹر، اپنا اخلاق ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ جو ہے ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، بی اے سورس آف پرائڈ فار اس، ذلت کا سبب مت بنو. مطلب لوگ جب دیکھے تمہیں تو لوگ کہے کہ اچھا یہ امام جعفر صادق کا چاہنے والا ہے، یہ امام علی کا چاہنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہے. لوگ ہماری طرف کھینچے چلے آنے چاہیے. تو ہمارا بیہیویئر ہمارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 4 مانیٹرز ہیں، رائٹ؟ 4 لوگ کھڑے مانیٹر شپ کے لیے، اور ہم جو اس میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اسی کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارا فائدہ کرے گا، جو ہے ہمارا بینیفٹ میں ہوگا، ہمارا دوست ہوگا. لیکن اگر کسی سے ہماری نہیں جمتی، کسی سے ہماری دوستی نہیں، ہم اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک چھوٹے سے کلاس روم کا ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی جو ہے جب اگر ایک چھوٹے سی مانیٹر کلاس کے لیے اپوائنٹ کرنا ہے تو ہم جو ہے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں. تو جب خلیفہ رسول کو اپوائنٹ کرنا ہوگا، جب اسلامی امت کے امام کو اپوائنٹ کرنا ہوگا، خلیفہ کو اپوائنٹ کرنا ہوگا، تو کیا یہ اس میں نہیں آئے گا؟ اور اگر اس طرح ہوگا تو وہ جو امام ہوگا، وہ جو خلیفہ ہوگا، وہ اس کے فیور میں آ جائے گا، اس کے انڈر آ جائے گا کہ یہ دیکھ میں نے تیرے کو ووٹ دیا تھا، اب تو میرا یہ کام کر، رائٹ؟ لیکن اللہ کا جو ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا جو نمائندہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے آرڈرز پر کام کرتا ہے. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، وہ کسی کے obligation میں نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے جو ہے اسے اسٹرکٹ رکھا کہ اللہ اپوائنٹ کرے گا اور نہ کہ انسان. ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ جب اپوائنٹ کرتا ہے تو اللہ جو ہے اپنے نبی یا اپنے امام کو جو ہے انفیلیبلٹی یعنی معصومیت دیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ بول رہا ہوں، لیکن بہت ہائی چانسز ہے کہ میں مسٹیک بھی کر سکوں، رائٹ؟ لیکن جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی
یا اللہ کا بھیجا ہوا امام ہوتا ہے وہ ایک معصوم ہوتا ہے. معصوم یعنی کیا؟ یعنی وہ گناہ کر تو سکتا ہے، وہ غلطی کر تو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی غلطی نہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس مسٹیک کا، اس گناہ کا کیا اثر ہوگا. اور اللہ کا میسج جب پہنچانا ہے تو انفیلیبلٹی بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر نعوذ باللہ معصوم نہیں ہوتے، مسٹیک کر سکتے، تو کیا لوگ ان کی وحی پر ایمان رکھتے کہ یار دیر از اے چانس رسول اللہ مسٹیک کر سکتے؟ تو شاید یہاں پہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ مسٹیک کی ہو، یا شاید یہاں پہ جو ہے یہ آیت بتاتے ہو کہ رسول اللہ نے تھوڑا سی زبر زیر کر دیا، یا پھر یہاں پہ جو ہے رسول اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کیونکہ رسول اللہ کو ہم معصوم مانتے ہیں. 14 معصومین علیہم السلام جو ہم کہتے ہیں، معصوم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ مسٹیک کر تو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ جو ہے انہیں ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے. اسی لیے ایک معصوم، ایک اللہ کے ریپرزینٹیٹیو کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگ جو ہے اس کی بات پر 100% یقین کرے. ابھی فار ایگزامپل اگر نعوذ باللہ شک، میں نے بتایا جیسے ایگزامپل اگر شک ہو تو ہم کن باتوں پر مانیں اور کن باتوں پر نہ مانیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ استغفر اللہ غلطی کر سکتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن مذہب اہل بیت علیہم السلام ہے، فقہ جعفری میں اہل بیت علیہم السلام سے متمسک لوگوں کا یہ یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 امام علیہم السلام جو ہے وہ معصوم ہے، اور بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی جو ہے معصوم ہے. یعنی وہ غلطی کر تو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی غلطی کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو گائیڈنس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ کا جو نمائندہ ہے، اللہ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے، اس کا انفیلیبل ہونا، اس کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو وہ کسی پر بھی ظلم کر سکتا ہے. اور اسی لیے اللہ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے، نہ کہ لوگ اپوائنٹ کرے اپنے خلیفہ کو. اب کویشچن آتا ہے کہ بھائی کیوں ایسا؟ مطلب ٹھیک ہے، کوئی ایگزامپل ہے ہسٹری میں کہ کوئی نان انفیلیبل، کوئی غیر معصوم خلیفہ بنا اور اس نے مسٹیک کی؟ کون سا ایگزامپل نہیں ہے. پوری اسلامک ہسٹری جو ہے وہ ایگزامپل سے بھری ہوئی ہے. یزید سب سے بڑا ایگزامپل. یزید یقیناً معصوم نہیں تھا، اور ایک غیر معصوم جب خلافت پر بیٹھا تو اس نے کیا کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے اصحاب و انصار کو قتل کیا، ان کے ساتھ جو لیڈیز تھی ان کو کیپچر کر لیا. الکوہل پیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، لیڈیز کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں، نماز نہیں پڑھتا تھا. تو کیا کوئی انسان ایسے خلیفہ پر یقین کرے گا اگر وہ کوئی آرڈر دے تو؟ یقیناً نہیں. کہ بھائی وہ خود غلطی کر رہا ہے تو میں اس کو کیسے مانوں، رائٹ؟ لیکن یزید آیا کیسے؟ یزید کوئی اوور نائٹ سچویشن نہیں تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں کہتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگ جنہوں نے تمہارے لیے راستہ کھولا. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کو ان سے چھین لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر 11 ہجری میں جو ہے اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے. جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کا جنازہ کر رہے تھے، ان کے دفن کی تیاری کر رہے تھے، تب ثقیفہ بنو ساعدہ نام کی جگہ پر جو ہے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے خلیفہ اپوائنٹ کرتے ہیں. سمپل کویسچن آتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو اتنی عقل ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد خلیفہ کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، لیکن وہ رسول جو ختم الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، ان کو اتنا نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے بعد کون جو ہے دین اسلام کو خیال رکھے گا.
تو یہ کلیئرلی پاسبل نہیں. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ کا، امام کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. تو بیک ٹو دا اسٹوری، رسول اللہ کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، رسول اللہ کا دفن تیار ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے ثقیفہ بنو ساعدہ نام پر جمع ہوئے، اور وہاں بہت کموشن ہوا، وہاں بہت جو ہے لوگوں کے بیچ میں جو ہے پرابلمز ہوئی، بول چال ہوئی، اور آؤٹ آف دا وے ابو بکر کو جو ہے سب سے پہلا خلیفہ جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا. اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ظلم ہوئے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلا، ان کی شہادت ہوئی. رسول اللہ کے جانے کے 75-90 ڈیز کے اندر رسول اللہ کی اکلوتی دختر جو ہے غم کے مارے اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اور سارے پروفس، ساری باتیں جو ہے سارے مذہبوں کی کتابوں میں، سارے جو ہے مسلکوں کی کتاب میں موجود ہے، نہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے کے، نہ صرف شیعوں کی کتابوں میں بلکہ سب کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. اسی لیے امام علی علیہ السلام کی خلافت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، لوگوں نے زبردستی سے امام علی علیہ السلام کی خلافت کو چھینا. پہلے خلیفہ کے جانے کے بعد ابو بکر نے عمر کو اپوائنٹ کیا. تو یہی ایک کوشچن آتا ہے کہ رسول اللہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. رسول اللہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنا وہ نہیں ہے کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا. لیکن جب ابو بکر اس دنیا سے جا رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ میرے بعد جو ہے کسی نہ کسی کو خلیفہ اپوائنٹ کرنا ہے. یہ آئرنی آف آئرنی ہے کہ رسول اللہ ختم الانبیاء کو اتنا آئیڈیا نہیں، لیکن ابو بکر کو جو آئیڈیا ہے کہ میرے بعد جو ہے یقیناً کسی نہ کسی کو خلیفہ اپوائنٹ کرنا ضروری ہے. عمر ابن خطاب کے جانے کے بعد عثمان ابن عفان جو ہے تیسرے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد جو ہے امیر المؤمنین کو لوگوں نے خلیفہ بنایا. لیکن 3 سال کے اندر انہوں نے 3 جنگیں دیکھی. لوگ جو ہے ان کے عدالت کے خلاف اٹھے، کیونکہ لوگوں کو جو ہے ایک غیر معصوم کی خلافت کی عادت تھی. اور عمر ابن خطاب نے جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر، سیریا کا گورنر بنایا تھا، اور معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید ابن معاویہ کو جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے بعد خلیفہ بنایا. اور اس وجہ سے، اسی وجہ سے جو ہے یزید کو پتا تھا کہ اگر میں نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہیں لی تو یہ میرے اگینسٹ ہو جائیں گے، یہ میرے خلاف ہو جائیں گے. یزید جانتا تھا وہ معصوم نہیں ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، حلال چیزوں کو حرام کرتا ہے، حرام چیزوں کو حلال کرتا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے اس نے امام حسین علیہ السلام اپنے مدینہ کے گورنر کو میسج بھیجا کہ جاؤ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں لیتے تو انہیں قتل کر دو. امام حسین علیہ السلام 28 صفر کو جو ہے مدینے سے نکلے، مکے آئے. جب مدینے سے جناب امام حسین علیہ السلام 28 صفر کو نکل رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جناب جعفر طیار، امام علی اور جناب جعفر طیار سگے بھائی تھے، رائٹ. ہم جانتے جناب ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل جو جناب مسلم نے عقیل کے فادر تھے، جعفر طیار، اور امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جناب عقیل کے فرزند، جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تھے، جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر تھے، اور امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے امام حسن، امام حسین، جناب عباس علیہ السلام اور دوسرے بیٹے تھے. تو جناب جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر اور امیر المؤمنین کی ڈاٹر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تھی اور ان کی اولادیں تھی. تو جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے ہسبینڈ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ سے زندگی بھر ایسے کچھ نہیں مانگتی، لیکن ایک چیز میں مانگوں گی، آپ منع نہیں کیجیے گا. انہوں نے کہا شہزادی آپ کہیے. کہا میرا بھائی حسین سفر کا ارادہ رکھتا ہے
اور میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جانا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام نے کہا کہ آپ جائیے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جائیے، اور ساتھ ساتھ میرے ان دو فرزند کو بھی لے جائیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام پر کبھی وقت آئے تو ان دونوں کو ہماری طرف سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں کر دینا۔ اور وہ تھے جناب اون اور جناب محمد۔ جناب اون اور جناب محمد کی ایج جو ہے ہسٹری میں 7 8 9 ایئرز بتائی جاتی ہے۔ جناب اون اور جناب محمد امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینے سے مکہ آئے اور پھر مکہ سے جو ہے کربلا گئے۔ جس دن روز شب عاشور آئی، شب عاشور کو ساری مائیں اپنے فرزندوں کو تیار کر رہی تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں، پھر چاہے وہ بی بی ام لیلہ ہو جو جناب علی اکبر علیہ السلام کو سنوار رہی تھی، بی بی ام فروہ ہو جو جناب قاسم علیہ السلام کو سنوار رہی تھی، یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہو جو جناب اون و محمد کو جو ہے نصیحتیں کر رہی تھی، ایڈوائزز دے رہی تھی کہ کل کس طرح جنگ میں امام حسین علیہ السلام امام وقت کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ روز عاشور کا دن آیا اور شہداء شہید ہوتے گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جناب اون محمد سے کہا کہ تم جو ہے کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن ماموں جو ہے یعنی امام حسین علیہ السلام جو ہے ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، کہہ رہے کہ جاؤ خیمے میں تم جو ہے تمہاری والدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت کرو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی امام حسین علیہ السلام، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، یا جبھی بھی مانگا ہے تو آپ نے مجھے عطا کیا ہے، آج بھی مجھے عطا کر دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا کہنے والی ہے۔ بی بی زینب نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، سارے شہداؤں کو آپ نے اجازت دی لیکن میرے فرزندوں کو آپ نے ابھی تک اجازت نہیں دی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا لیکن بہن زینب میں انہیں کیسے اجازت دوں، یہ جو ہے تمہارے بچے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے بھائی حسین، اگر کل قیامت کے دن ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مجھ سے سوال کرے گی کہ اے زینب، تجھے تیرے دو بچے زیادہ عزیز تھے یا میرا بیٹا حسین زیادہ عزیز تھا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور انہیں جو ہے اجازت دی۔ باب الہوائے جبل فضل عباس علیہ السلام نے دونوں بھانجوں کو تیار کیا، ایک کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو جناب عباس علیہ السلام نے جو ہے سوار کیا۔ دونوں شہزادے جناب جعفر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جناب جعفر طیار کی جو شجاعت تھی جو جنگ مؤتہ میں انہوں نے دکھائی تھی اور دوسری جنگوں میں دکھائی تھی، تم ان کے پوتے ہو اور امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے جو ہے نواسے ہو، اور باب الہوائے جبل فضل عباس کے انڈر ٹرین ہوئے ہو، جاؤ کر میدان کربلا میں اپنی شجاعت دکھا دینا، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ اگر فرات کے قریب پہنچو تو پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں جو ہے جناب علی اصغر علیہ السلام ابھی بھی پیاسے ہیں۔ دونوں شہزادے نکلے، یزیدی فوج کو چیرتے ہوئے بڑے بڑوں کو قتل کیا، 7 to 8 ایئرس کی ایج، 8 to 9 ایئرس کی ایج، لیکن جو شجاعت تھی، جو بریوری تھی، جو خون میں امام علی اور جناب جعفر طیار کا جو خون دوڑ رہا تھا ان کی باڈی میں، 3 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن جناب اون اور جناب محمد نے جو ہے یزیدی لشکر کے کئی لوگوں کو جو ہے قتل کیا۔ آخر میں آواز آئی کہ ان دونوں کو الگ کرو، یہ بنی ہاشم کے لڑکے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ان کو الگ کرو، ان کو ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب اون اور جناب محمد کو الگ الگ کیا گیا، دونوں پر جو ہے ایک ساتھ مل کر لوگوں نے وار کیا۔ جناب اون زمین سے گرے، جناب محمد زمین سے گرے، دونوں نے جو ہے صدا لگائی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام اور باب الہوائے جبل فضل عباس دوڑتے ہوئے اپنے بھانجوں کے پاس پہنچے، ان کو جو ہے سینے سے لگایا۔ امام حسین علیہ السلام اور باب الہوائے جبل فضل عباس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، دونوں کو
امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس نے جو ہے خیمے میں لائے. جبھی بھی بنی ہاشم کے کسی فرد کی باڈی آتی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے آگے ہوتی تھی، لیکن جب جناب اون و محمد آئے بی بی زینب کہیں دکھائی نہیں دے رہی. جب تلاش کیا گیا تو وہ خیمے میں سجدہ شکر کر رہی تھی. دونوں فرزندوں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں بازو لٹا دیا گیا. روایت میں ہے، ذاکرین فرماتے ہیں کہ جناب محمد کی تھوڑی سی جان جو ہے بچی تھی، تو انہوں نے کہا اماں ہم نے جو ہے فرات کے قریب پہنچے لیکن ہم نے جو ہے پانی نہیں پیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اے میرے پروردگار، مصائب امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، مصائب جناب اون محمد کا واسطہ، ولی عصر حجت خدا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین اور ہیلپرز میں شمار فرما. اے میرے پروردگار، ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھ کر ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے بارے میں جانیں اور اپنی ایمان کو مضبوط کر سکے. میرے پروردگار، دنیا سے اس پینڈمک کو، اس کورونا وائرس کو ختم فرما تاکہ ہم اسی شان و شوکت سے عزاداری کر سکے جس طرح پہلے کیا کرتے تھے. جن جن کے رزق کے پرابلم ہے میرے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ کر. جو جو حلال حاجت ہے اس مجلس میں لے کر آئے ان سب کی حلال حاجتوں کو قبول فرما. انشاءاللہ کل پھر شام 5 بجے ہم امامت کے پارٹ 2 کو ڈسکس کرنے کے لیے ملیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو فار جوائننگ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.